یہ جسٹ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ستارہ یاسین کے سسرال سے، ستارہ یاسین کے فیملی سے ہمیشہ کی طرح اس بار پھر ایک نئے میں کہوں گی گند نے سر اٹھایا ہے۔ ہمیشہ کی طرح جب سے وہ بڑی یوٹیوبر بنی ہے، جب سے اس کا چینل وائرل ہوا ہے، اس کے اپنے ہی وہ جو کہتے ہیں نا آستین میں پلے ہوئے نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں دوستو جو وائی ٹی کی دنیا کو بڑا گندا سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر عورت کی ولاگنگ کو بڑا گندا سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ستارہ یاسین کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کیا کیمرہ اٹھائے پھرتی ہے اور ولاگنگ کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر ستارہ یاسین کو ہمیشہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نقش قدم پر چلنا بھی پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کا دوہرا معیار۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا کام کر رہے ہو آپ لوگ اور ستارہ کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہو، حالانکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ بھی صرف اور صرف اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے اس کو ہلہ شیری دے رہے ہیں۔ بچی تو وہ نہیں ہے، میں اس وقت بھنا کوٹا زیرے کی بات کر رہی ہوں، بچی تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہم اسے مائنر کہیں، تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم اسے مائنر ہی کہیں گے، اور نہ صرف مائنر کہیں گے بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ رہ گیا ہے، اس کی گروتھ رہ گئی ہے شاید، یا پھر ایکسٹرا گروتھ ہو گئی ہے۔ ڈیزیزز ہوتی ہیں نا اس قسم کی اکثر، کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ کی گروتھ نہیں ہوتی ایج وائز، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہی ان کا دماغ بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بیماری ہے، ڈیزیز ہے، تو اس کو نارمل نہیں لے سکتے۔ خیر، یہ بھنا کوٹا زیرہ ہیٹرز کی ایک لائیو میں آتی ہیں، اور اس لائیو میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن وہاں آ کر یہ بولتی کیا ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوستو، پبلک میں آتی ہیں، پبلک میں آ کر بات کرتی ہیں، اپنے ہی چچی چچا کو آ کر رسوا کرتی ہیں، ذلیل کرتی ہیں، ان کے ساتھ برا کرنے والے، ان کے اوپر بری بات کرنے والوں کا یہاں یہ ساتھ دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بالکل معصوم سی ننھی چنی کاکی بن جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ کہیں آتے ہیں، کہیں بات کرتے ہیں، تو آپ اپنی پوری فیملی کو وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پوری توقعات ہے کہ اس کے لیے سب کچھ اچھا ہو، لیکن یہ کیا کر رہی ہے وہ اسے دکھائی دیتا نہیں، یا یہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر، یہاں سب سے پہلے بات کروں گی، یہ محترمہ کہتی ہے کہ کوثر نے کبھی کچھ نہیں بولا ہے ستارہ کے خلاف، اور کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے ستارہ کے خلاف یا ساجد کے خلاف، وہ تو پبلکلی کچھ بولتی ہی نہیں۔ اگر اس نے کبھی کچھ غلط کیا ہے تو اس کا پروف لے کر آئیں، اور اگلے ہی پوائنٹ میں یہ بندی بولتی ہے کہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ ستارہ کے سپورٹرز جو ہیں وہ پیڈ سپورٹرز ہیں، اور ستارہ کی مرضی کے بغیر وہ ایک لفظ نہیں بولتے، ستارہ سے پوچھے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی، تو کیا اس چیز کا پروف ہے ان محترمہ کے پاس کہ بھئی ستارہ جو ہے اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ پیڈ ہیں، وہ سیلری لیتے ہیں ستارہ سے، اور اس کے مرضی کے بغیر آ کر بات نہیں کرتے؟ کیا اس چیز کا پروف ہے؟ یہاں یہ بڑے کھلے میں چیلنج کر رہی ہے کہ کوثر کے خلاف اگر آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہے تو تب آپ لوگ بات کریں۔ تو کیا اس کے پاس ثبوت ہیں کہ ستارہ کے جو سپورٹرز ہیں وہ ستارہ سے سیلری لیتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تھوڑی ہے کہ آپ آ کر یہاں 4 الفاظ جو ہے وہ انگریزی کے بول لیں تو آپ سچے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر سارے ہی انگریز سچے ہوتے نا تو ان کنٹریز کے اندر نہ کورٹس ہوتی، نہ جوڈیشنز ہوتے، نہ عدالتیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا نا، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں انگریز تو سچے ہوتے ہیں۔ تو 4 ورڈ جو ہے وہ انگلش کے بول لینے سے آپ معتبر ہو جاتی ہیں، اور آپ کی بات ویلڈ ہو جاتی ہے، اوتھینٹک ہو جاتی ہے۔ اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جب آپ لاجکس اور ریزن کی بات کرتی ہیں نا مائنر بچی، بھنا کوٹا زیرہ، تو پھر آپ لاجک اور ریزن کے ساتھ بات کریں یہاں پر، اور یہ نہ کہیں کہ اگر ستارہ کے ساتھ جو ہے وہ کال پر کسی کی بات ہوتی ہے یا ہوئی ہے، یا کچھ جو ہے سپورٹرز جو ہیں جیسے کہ نوشین ملتانی ہو گئیں یا مریم فہد ہو گئی، وہ ان سے ملی ہیں، پرسنلی مل چکے ہیں وہ لوگ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیلری پر رکھ لیے گئے ہیں اور وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی پروف نہیں ہے نا۔ آپ ویلڈ پروف لے کر آئی ہوں اپنی آنکھوں سے، تو ہمیں بھی بہت کچھ لگ رہا ہے کہ کوثر گھنی ہے، میسنی ہے، چیزوں کے پیچھے وہی ہے، چیزیں خراب کرنے کے پیچھے وہی ہے، ستارہ کے گھر کا سکون خراب کرنے کے پیچھے وہی، لیکن آپ کہتی ہیں پروف لائیں، تو یہاں پر بھی پروف لے کر آؤ۔ دوسری چیز یہ کہتی ہے کہ پبلک میں 2 بھائیوں کو لڑوا کر یہ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم 2 بھائیوں کو لڑوائیں، یہاں 3 بھائیوں کی کہانی ہے، 2 کی تو اب رہی ہی نہیں نا۔ اب تو اس جو ہے مائنر بھنا کوٹا زیرہ کے باپ کی سٹوری بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس راستے پر اس نے لگایا ہے کہ جاؤ بھائی،
گندا ہے پر دھندا ہے، یہ دھندا کرو، چاچا چاچی کو گندا کرو اور دھندا کرو۔ اگلی چیز یہ کہتی ہے کہ 5 سے 10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کیا میری چاچی میرے حق میں نہیں بنا سکتی تھی؟ اس نے خود ہی اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے جو ہے یہ شاید میری چاچی شاؤٹ آؤٹ دے رہی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہیرا چینل چلائے گی تو ہم شاؤٹ آؤٹ دیں گے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ شاید یہ مجھے شاؤٹ آؤٹ دے رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ 5 سے 10 سیکنڈ کا جو ہے میرے لیے ایک ویڈیو کلپ نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیوں کیا میں اور کوثر اس گھر کی عزت نہیں ہے؟ تو یہ سوال کیا تم نے اپنے داڑھی والے خالد چچا سے پوچھا تھا کہ کیا ستارہ اس گھر کی عزت نہیں ہے، جب آپ پبلک میں بیٹھ کر اس کی عزت کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ نے پوچھا تھا اپنے بھائی مدنی سے جب وہ پبلک میں بیٹھ کر گھر کی باتیں باہر نکال رہا تھا۔ آج آپ کہتی ہیں کہ 2 بھائیوں کو لڑوایا جا رہا ہے، آپ کا بھائی کیا کرتا رہا ہے، آپ کا چچا کیا کرتا رہا ہے، اور اب تابوت میں آخری کیل لگانے کے لیے آپ میدان میں اتری ہیں۔ کتنے گھٹیا ہو تم لوگ، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ اچھا، ساتھ میں کہتی ہیں کہ وائی ٹی کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، اور ساتھ ہی کہتی ہیں کہ وائی ٹی پر ہماری فیملی بری طرح بدنام ہو چکی ہے۔ تو کیسے نہیں ہوتی بدنام؟ جب آپ لوگ اس گنگا میں سارے ہی ننگے ہو گئے، اس حمام میں سارے ہی ننگے ہو گئے، تو پھر بدنام تو ہونا تھا نا۔ آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ستارہ نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹے، آپ نے بھی سٹارٹ کر لیا، اور پھر آپ نے سوچا کنٹروورسی ہونی چاہیے تھا کہ پیسہ ذرا جلدی اور تیزی سے آئے، اور آپ تو خود کو پوری ستارہ فیل کرتی ہیں نا، ویسے ہی آپ نے ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے، ریکریٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے لکس۔ تو بتائیے پھر، ثبوت تو آپ دے رہے ہیں کہ آپ ستارہ سے کس قدر انسپائرڈ ہیں اور ستارہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کس قدر بے چین ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سب میں وہ پیسہ ہے جو آپ کا باپ، آپ کا چچا ساری زندگی سعودیہ میں لگا کر نہیں کما سکا، وہ اس بندی نے 1 سال میں اس وائی ٹی کے اوپر سے بنا لیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب بھی اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے، بس تھوڑی تھوڑی کنٹروورسی کی ضرورت ہے، اور نہیں تو کیا۔ یہی تو آپ لوگوں کی ریئلٹیز ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج یہ ٹائم اتنا تیزی سے کیوں چل رہا ہے۔ 7 منٹ ہو گئے میری ویڈیو کے اور بہت سارے پوائنٹس ابھی باقی ہیں۔ یہ محترمہ کہتی ہیں کہ پہلی بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی، اسلام میں صاف صاف لکھا، صاف صاف ورڈز میں لکھا۔ کہاں لکھا ہے بیٹا؟ مائنر چنی کاکی، فیڈر تو فیڈر، تم تو بھی گھٹی چاٹتی ہو۔ بتانا پسند کرو گی کہ اسلام میں صاف صاف کہاں لکھا ہے؟ اسلام کی وہ کون سی کتاب ہے بیٹا جو صرف آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ چیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ چنی منی کاکی، اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں تھی کبھی بھی کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے دوسری شادی کے لیے۔ ہاں، پاکستان کے لاء میں یہ چیز تھی، لیکن آج سے 3 سے 4 سال پہلے یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ لاء پاکستان میں ختم ہو چکا ہے کہ پہلی بیوی کی پرمیشن کے بعد ہی آپ دوسری شادی کر سکتے ہو، پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے، اور پہلی بیوی جو ہے اس کو بتانا ضروری ہے، اس کی نالج میں لانا ضروری ہے۔ یہ تمام لاز اب ختم ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بچی تو بھی گھٹی چاٹ رہی ہے، پتہ نہیں اسلامیات کی کون سی کتاب میں پڑھ لیا، خود سے تو نہیں لکھ لی کوئی بک۔ یقیناً آپ کے داڑھی والے چاچو نے لکھ کر دی ہوگی، اس پہ سٹیمپ آپ کے باپ نے لگا دی ہوگی کہ یہ اسلام کے نئے رولز ہیں۔ بڑے اچھے رولز ہیں دوستوں، انہوں نے خود سے بنائے ہیں۔ یہ اسلام سیکھتے نہیں ہیں، یہ اسلام کریٹ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، کہتی ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے۔ صبر، 1 منٹ۔ یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی چیز ہوتی ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شادی ہوتی ہے تو کیس ہو سکتا ہے، تو ستارہ آنٹی نے کوثر پر اور ساجد پر کیس کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی کیس ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ کیس کر ہی دیتے ہیں تو آپ کا کیس جو ہے وہ آپ بغیر کسی ریزن کے ہار ہی جاتے ہیں، کیونکہ یہ لاء ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ لاء کے خلاف کرتے ہیں تو وہ کوئی کیس نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہتی ہے کہ اسلام میں یہ چیز ضروری ہے کہ ایک جیسے حقوق دیے جائیں۔ ایکسکیوز می، کہتی ہیں کہ اسلام میں یہ چیز ضروری ہے کہ ایک جیسے حقوق دیے جائیں دونوں بیویوں کو،
اور جو شخص دونوں بیویوں کو ایک جیسے حقوق نہیں دے سکتا، ایک جیسا خرچہ نہیں دے سکتا، ایک جیسی ضروریات نہیں پوری کر سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ تب کہاں مرے ہوئے تھے جب ساجد نے یہ دوسری شادی کی تھی؟ ساجد جاب لیس تھا اور ساجد کے بچوں کی اسکولنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، صرف مصطفیٰ اسکول جا رہا تھا، وہ بھی پتہ نہیں ستارہ کیسے اس کی فیس پوری کر رہی تھی، تو طیبہ تو گھر پہ تھی۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی فیملی، آپ کی ماں نے آپ کے باپ کے پیسے میں سے پیسہ اٹھا کر دیا، یہ شادی کروائی، تو تب آپ نے سوال نہیں کیا کہ میرا یہ چاچو تو جاب لیس ہے اور اس کے اپنے بچوں کی پوری نہیں پڑ رہی، یہ ایک اور عورت کو کیسے شادی کر رہا ہے، یہ اور بچے کیسے پیدا کرے گا، یہ ان سب کا خرچہ کیسے اٹھائے گا، یہ تو جاب لیس ہے، یہ تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ شادی میں تو آپ سب شامل تھے نا۔ چلو بقول آپ کے مان لیتے ہیں، آپ لوگ یہ بہانہ بنا لوگے کہ نکاح کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو شادی کیسے کرنی تھی؟ آپ لوگ نے لانے کیسے دی؟ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں، جب تک تم دونوں بیویوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تم اسے نہیں لاؤ گے۔ بلکہ آپ کی ماں نے پیسہ دیا کہ ارے واہ، نیکی اور پوچھ لاؤ ستارہ کے سینے پہ مونگ ڈلتے ہیں۔ ارے بے وقوف کسی اور کو بنانا اچھے سے بول لینے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ رہتا ہے، بھلے سے جتنے اچھے ریپر میں لپیٹ کر لے کر آؤ۔ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے اپنا ذاتی خنث نکالا ہے، کیونکہ ستارہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ جب تمہارے ماں باپ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اچھے سکولز میں پڑھیں، تمہارے چچا نے پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو اتنا اچھا ماحول دیا ہوا ہے، تو ستارہ کیوں پیچھے رہتی؟ یہ چیز تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ چیز تم لوگوں کو پسند نہیں آئی، یہ چیز تمہارے گھر والوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی ہے کہ ستارہ نے کھڑے اتنا پیسہ کیسے بنا لیا۔ تو ہضم نہیں ہو رہا نا، اتنے سالوں کی پڑھائیاں، اتنے سالوں کی محنتیں سب کاٹ کباڑ ہو گئیں ستارہ کی کچھ مہینے کی محنت کی۔ تو یہ محترمہ کہتی ہیں کہ الاؤ ہی نہیں ہے جب تک ایک شخص جو ہے وہ دونوں بیویوں کا برابر خرچہ نہیں اٹھا سکے، تو پھر آپ نے الاؤ نہیں ہے مطلب یہ کہ اللیگل ہے، تو آپ نے ایسی اللیگل ایکٹیویٹی اپنے چچا کو کیوں کرنے دی؟ بلکہ اس شادی میں بھنگڑے ڈالے آپ لوگوں نے، شامل ہوئے آپ لوگ، تب آپ لوگ اتنے بڑے جھوٹ کا ساتھ کیوں دے رہے تھے؟ آنکھوں دیکھی مکھی کیوں نگلی؟ آج آپ بڑی معتبر بن کے بیٹھتی ہیں، بیچاری مائنر بھنا کٹا زیرہ، آپ سے تو بڑے سارے سوالات ہیں، لیکن آپ اپنے چاچو کی طرح بل میں بیٹھ کر جواب دینا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ لوگوں سے وہ سوال کیے جائیں گے جن کے جواب نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس۔ اچھا، ایک اور بندی، خیر اس کی بات میں آخر میں کرتی ہوں، لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور کہتی جاؤں کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کنسرن کیا ہے ستارہ کے معاملات سے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ہیٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو جن کے پاس میں بیٹھی ہوں، جیسے کہ ہیٹرز کی لائیو میں رات بیٹھی تھی، تو اس نے کہا جن لوگوں کے پاس میں بیٹھی ہوں تو بڑے ڈیسنٹ سے لوگ ہیں اور بڑے ڈیسنٹ وے میں بات کر رہے ہیں، بالکل جی وہ پٹارا تو لکھ ہی نہیں رہے تھے، گھونچو تو بول ہی نہیں رہے تھے، یہ تو کوئی گالی ہی نہیں ہے نا، کسی کا نام بگاڑنا تو کوئی بد تہذیبی ہے ہی نہیں اور یہ کوئی گالی ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ ستارہ کے کتنے یار ہیں، کتنی شادیاں ہیں، ماں جو ہے وہ بلو آنٹی ہے، اس کے کتنے ہسبینڈ ہیں، کتنی شادیاں ہیں، کس کے بیڈ پر چڑھی ہے، یہ سب تو گالیاں ہیں ہی نہیں۔ کہ آیت کا باپ کون ہے اور طیبہ کا باپ کون ہے، مصطفیٰ کس کی اولاد ہے، کتنے ہسبینڈ ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہونے چاہیے، یہ سب تو گالیاں ہیں ہی نہیں۔ آپ تو ان معتبر لوگوں میں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ مزے کے کمپلیمنٹس دیے آپ کے چچا چچی کو، ہے نا؟ آپ کے چچا چچی کو یہ بہت مزے کے کمپلیمنٹس دیے گئے ہیں، یہ تو گالیاں ہیں ہی نہیں۔ آپ کا تو خاندان کتنا ایک ہے، کتنے آپ لوگ نیک ہیں، کتنے آپ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال کرتے ہیں، وہ تو پتہ چل گیا، پہلے آپ کے چچا سے، پھر آپ کے بھائی سے، پھر آپ سے، سب سے پتہ چل گیا کہ آپ لوگ کتنی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں آپ امین فیملی والے۔ اور لگے ہاتھوں اس محترمہ نے جہاز شاہ والا پوائنٹ بھی اٹھایا ہے اور کہتی کیا ہے کہ چلو ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، اس جملے کو دیکھیں آپ، ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ اس معاملے کو، اس مدعے کو ہوا دے رہی ہے، اپنی چاچی کے کردار پہ انگلیاں اٹھوا رہی ہے، اور یہ کیا کہتی ہے کہ بہت معصوم ہے، دودھ کی دھلی ہے۔ تمہاری تربیت دکھائی دے رہی ہے بیٹا، تمہاری تربیت۔ آپ کو بڑے سے بڑا اسکول، بڑے سے بڑا کالج جو ہے نا، وہ آپ کو بات کرنا سکھا سکتا ہے، آپ کو چلنا سکھا سکتا ہے، باڈی لینگویج سب کچھ آپ کو سکھا سکتا ہے، لیکن آپ کی ذہنیت نہیں بدل سکتا، آپ کی تربیت نہیں بدل سکتا، آپ کے خون میں شامل ہوئی ہوئی گندگی کو نہیں نکال سکتا۔ ستارہ تو ایک ان پڑھ عورت ہے نا، بقول آپ لوگوں کے ان پڑھ جاہل عورت، لیکن آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اپنے معاملات کو لے کر چلتی ہے، دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھاتی۔
دوسری بات یہ جو جہاز شاہ والی بات کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ بھائی جہاز شاہ جو ہے اس کے خلاف ویڈیوز بنائیں، اس پر کیس کریں، ستارہ کے سپورٹرز کیوں کریں ہم اس کے اوپر کیس کیوں کریں، ہم اس کے خلاف ویڈیوز کیوں بنائیں؟ اس نے تو آج تک اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ ستارہ کے ساتھ میرا کوئی افیئر تھا یا بچی میری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس نے۔ یہ تو آپ جیسے گھٹیا لوگ آ کر یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں، جس کسی کو ستارہ سے تکلیف ہوتی ہے وہ آ کر ایک بکواس جو ہے یہاں پر سٹارٹ کر لیتا ہے۔ تو ہم کیوں اعجاز شاہ کے خلاف کوئی بات کریں؟ ہم کیوں کریں؟ ہمارا رائٹ نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے آج تک آ کر یہ بات اپنے منہ سے نہیں بولی، ہم نے نہیں سنی، تو ہم دوسروں کے اشاروں پر کیوں چلیں؟ آپ میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایجوکیشن نے شاید لوگوں کو گھمانا سکھایا ہے، لیکن ہمیں بھی ایجوکیشن نے ہر ایک کے اشارے پہ گھومنا نہیں سکھایا ہے، بلکہ بتایا ہے کہ جب کوئی آپ کو اپنے اشاروں پر گھمانے کی کوشش کریں تو اسے اس کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دو۔ آؤ نا ہماری لائف میں، پھر تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلاتے ہیں۔ لیکن دوستو سب سے مزے کی جو بات تھی، سب سے اہم بات تھی، وہ اسی لائف میں ایک خاتون آئی تھیں اور انہوں نے کچھ سوال رکھے، اور ان سوالوں میں سے اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں معلوم ہے سب کو یا کسی کو بھی کہ آپ اس وقت اس لائیو میں ہیں؟ تو محترمہ بھنا کٹا جیرا مائنر کہتی ہیں کہ نہیں، میرے گھر میں کسی کو نہیں معلوم، میرے پیرنٹس کو نہیں معلوم، میرے بھائیوں کو نہیں معلوم، میرے چاچا چاچی کو نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں اس وقت رات کے اس پہر کیا گل کھلا رہی ہوں، یعنی کہ پوری کی پوری اپنی اور اپنے گھر والوں کی یہاں وائی ٹی پر اتار رہی ہوں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ مجھے اتنی کھلی چھوٹ ہے، میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں، کہیں بھی منہ کالا کروا سکتی ہوں۔ وہ تمام سوال کرنے کے بعد جاتے ہوئے اس محترمہ نے ایک بات کہی، مجھے بڑی اچھی لگی، کیونکہ اس میں اس کی ریئلٹی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ اتنے بھرے پورے خاندان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اس وقت لائیو ہو اور کیا یہاں پر آ کر کیا بول رہی ہو، یہ میں مانتی ہی نہیں۔ یعنی کہ میری ہی طرح اس عورت کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے بھائیوں کو اچھے سے معلوم ہے، اس کے اس سعودیہ والے چچا کو جو داڑھی کے نام پر میں کہتی ہوں کہ ایک گالی ہے، اس کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ یہ وائی ٹی پر ہے، یہ لائیو ہے اور یہ کیا بکواسیات کر رہی ہے، ٹھیک؟ تو اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ گھر میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، یقیناً گھر میں سب کو معلوم ہے، تو پھر اس کا مطلب 100 میں کہتی ہوں 1000% اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ جب ستارہ کی طرف سے شاؤٹ آؤٹ نہیں ملا ہے تو آ کر انہوں نے پنگے سٹارٹ کیے ہیں، اور یہاں میں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ کوثر کا جو بھائی ہے اس نے آ کر اپنے ہی تھوبڑے کو ہلایا وائی ٹی کے اوپر، اور آ کر اس نے بکواسیات کی ہیں مختلف یوٹیوبرز کے بارے میں کہ میری بہن سے ریلیٹڈ بکواس کر رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ کاٹ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہی محترمہ جو ہے مائنر کا لا کر ایک لائیو میں کہتی ہیں کہ میرے پاس پروفز ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ویسے اس کے میکے نے اس کو کچرے اور کاٹ کباڑ کی طرف پھینکا ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتی ہے، پاگل ہوئی تھی نا وہ سجو بھائی جیسے کہ عشق میں، تو یہ تو ہونا تھا۔ تو دوستو میرا خیال ہے آپ لائک کریں گے اس چیز کو، اور مجھے چیز بڑی عجیب لگی جب اس بندی نے کہا ہے کہ ستارہ کو کیس کر دینا چاہیے کوثر اور ساجد کے اوپر۔ تو یہاں تو انصاف کے لیے آپ آ کر بیٹھی ہیں نا، آپ انصاف کے لیے آ کر بیٹھی ہیں کہ کوثر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب سب بول رہے ہیں تو اس کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، وہ اپنے خیالات کیوں نہیں رکھ سکتی، وہ اپنی تکلیفیں کیوں نہیں آ کر بتا سکتی۔ تو میرا خیال سے آپ یہ جو آپ نے اسٹنٹ کیا ہے، یقیناً نہ صرف یہ پبلسٹی کے لیے کیا ہے بلکہ پیسے کے لیے بھی کیا ہے۔ تو پبلسٹی اور پیسہ اس چیز میں آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ کیس کر کے حاصل کر لیں گی۔ تو کیوں نہ جو ہے آپ کیس سٹارٹ کریں، کوثر کی طرف سے ساجد اور ستارہ کے اوپر کیس کہ دوسری بیوی کو حقوق نہیں مل رہا ہے۔ مجھے اچھا تو نہیں لگے گا کہ کوثر کی ڈیورس ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا حلال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ کاموں کے اندر یہ سب سے ناپسندیدہ حلال چیز ہے طلاق، جو اللہ کو نہیں پسند۔ لیکن اگر ستارہ کی زندگی سکھ میں آتی ہے اور اس کے گندے خاندان سے، ساجد کے گندے خاندان سے ستارہ کی جان چھوٹتی ہے تو اچھا ہے، کیونکہ کوثر کو بھی ایسا ہسبینڈ ملنا چاہیے نا جو کوثر کو عزت دے، پیار دے، کشمیر گھمائے۔ تو پھر آپ کیس کر لیجئے، وہ سٹنٹ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خیر دوستو، لائک کیجئے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پیرنٹ، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔